قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام اگر آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیکھتے ہیں، سیکھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بزنس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ بھائی کس چیز کا بزنس چلے گا، کس چیز کا نہیں چلے گا، کس کے ساتھ مجھے پارٹنرشپ کرنی چاہیے، کس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے، کہاں پہ مجھے دکان کھولنی چاہیے، کہاں پہ دکان نہیں کھولنی چاہیے، کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے، کس چیز کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی یہ ساری ریسرچ کیے بغیر ویسے ہی دماغ میں کسی بھی چیز کا خیال آیا اور اس کا کاروبار شروع کر دے تو کیا دنیا میں ایسے شخص کو عقل مند سمجھا جاتا ہے؟ بھائی اس کے دل میں ویسے ہی خیال آیا یار میں کوئی سرف کی کمپنی بناتا ہوں، اب وہ جو سرف بنا رہا ہے وہ بکے گا نہیں بکے گا، وہ جو صابن بنا رہا ہے وہ بکے گا نہیں بکے گا، مارکیٹ میں اس سے پہلے کون سی قسم کا سرف موجود ہے، کون سی قسم کا صابن موجود ہے، کون سا صابن زیادہ بکتا ہے، کون سا صابن کم بکتا ہے، کون سا صابن کیوں زیادہ بکتا ہے، کون سا صابن کیوں کم بکتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ سیکھے گا نہیں، علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا بیسک زندگی گزارنے کا اصول ہے کہ کوئی بھی کام کریں سیکھ کر کریں، دین کا کام ہو یا دنیا کا۔ ہمارے ہاں دنیا کے معاملے میں تو کسی حد تک اویئرنیس ہے لوگوں میں، اسی لیے پڑھتے ہیں، اسی لیے اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے بھائی سیکھ کے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن دین کے بارے میں بہت سی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بنیادی نوعیت بیسک چیز ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ساری زندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس نماز کو کتنی دفعہ کسی سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں۔ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے نا، ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہوں، ایک دفعہ کسی مفتی صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو، کسی مدرسے میں جا کے، کسی دارالافتاء میں جا کے کسی سے پوچھ لوں کہ یہ نماز میں جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں تلاوت کیسے کی جاتی ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، جو بھی ایکس وائی زی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔
بس یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں نماز سکھا دی کہ بیٹا پہلے اللہ اکبر کہو، پھر سبحانک اللہم پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، شاید لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، جو ساری زندگی سورہ اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں، پوری زندگی ہر نماز میں سورہ اخلاص یا ایک دو صورتیں یاد کی ہیں، پوری زندگی انہی دو صورتوں میں گزار دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن یاد کر لیں، ظاہر ہے ہر عمر میں اور ہر شخص کے لیے قرآن حفظ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد تو کی جا سکتی ہیں، سیکھی تو جا سکتی ہیں کہ یار میں قرآن کی 20 صورتیں یاد کر لیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی 20 صورتیں یاد کر لیتا ہوں، ہر نماز میں الگ صورت پڑھوں گا۔ فجر میں اگر سورہ اخلاص پڑھی ہے تو ظہر میں سورہ فیل پڑھ لوں گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لوں گا، عصر میں لإیلاف قریش پڑھ لوں گا، مغرب میں ارأیت الذی یکذب بالدین یہ پڑھ لوں گا، عشاء میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لوں گا۔ تو اس بیسک چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں سے ہزاروں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ہر سال ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جاتی ہے حج کرنے، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد مسائل پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب طواف میں یہ کام کیسے کرنا ہے، سعی میں نے کرنی ہے صفا مروہ کی، تو صفا مروہ کی سعی کیسے کروں گا، شروع کہاں سے کروں گا، ختم کہاں پہ کروں گا، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، کتنی دیر کرنا ہے۔ اب حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، 11-12 لاکھ 15-20 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں صرف ایک دفعہ جاتے ہیں، ساری زندگی کی ان کی سمجھیں جو سب سے بڑا ایک ارمان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں حج کر لوں، اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، ان کے بچے پیسے جمع کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں حج پہ، لیکن سیکھ کر نہیں جاتے۔ بہت سی دفعہ ایسے حاجی ہیں حج کرنے گئے اور ایسی غلطیاں کر کے آتے ہیں کہ وہاں ان پہ دم لازم ہو گیا، فدیہ لازم ہو گیا، کوئی ایسا عمل چھوڑ دیا کہ ان کا حج ادھورا رہ گیا اور واپس آ گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ کام کیا تھا، تو کہا نہیں حج میں یہ کام تو میں نے نہیں کیا تھا۔ تو بھائی جب یہ کام حج میں نہیں کیا تھا تو حج ہوا کیسے؟ نکاح کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے نکاح پر؟ لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے نا نکاح پہ، شادی پہ 15-20-25 لاکھ روپے تو شاید نارمل ہوں گے شادی پہ خرچہ، دولہا کا خرچہ، دلہن کا خرچہ، ولیمے کا خرچہ، شادی ہال کا خرچہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ ذرا نظر ڈالیں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نکاح سیکھ کر نکاح کرتے ہیں؟ اب لوگ جب یہ بات میں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، نکاح بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ بھائی نکاح شریعت کا حکم ہے، نکاح کے بعد آپ پہ بہت سے وہ کام فرض ہو جاتے ہیں جو آپ پر نکاح سے پہلے فرض نہیں تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ نکاح کے بعد بیوی کا خرچہ فرض ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق شوہر پر اور شوہر کے حقوق بیوی پر یہ ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ تو ہماری شادیوں کو 20 سال 30 سال 40 سال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ کون سی بات ہے جس پر بیوی اگر بات کرے تو وہ ٹھیک بات کر رہی ہوتی ہے، کون سی بات ہے کہ اگر اس میں شوہر کوئی بات کرے تو وہ ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، اور کون سی بات ہے جہاں پر بیوی یا شوہر غلط ہوتے ہیں، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ اسلام ڈیفائن کرتا ہے۔